نے اسلام قبول کیا تو اسلام میں آزمائش تو آنی ہے۔ اب آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب آزمائش آئے، جب غلط دوست آپ کو غلط راہ کی طرف بلائیں، غلط سوسائٹی کی طرف بلائیں، میں ذرا اپنے نوجوان دوستوں سے ایک بات کر لوں، جب آپ کو کوئی کہے کہ آئیں ذرا سگریٹ پیتے ہیں، نشے کی طرف جاتے ہیں، غلط کاری کی طرف جاتے ہیں، غلط مجلسوں کی طرف جاتے ہیں، تب آپ کا ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے۔ گھر میں بیٹھ کر ٹیسٹنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ یا گھر میں بیٹھے ہیں تو آج تو آپ کی صحبت تو موبائل صحبت ہے نا جی۔ کیا صحبت ہے؟ پہلے کہا یہ جاتا تھا کہ جی آپ غلط لڑکوں کی صحبت سے بچ جائیں، اب تو سارا کا سارا چیزیں تو اس موبائل فون میں جمع ہو گئی ہیں جی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ مسلمان اور مومن جو اس آزمائش پر، یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، ایک طرف دنیا پرستی آپ کو بلا رہی ہے گناہ کی طرف، ایک طرف اللہ کی ندا آ رہی ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ہے بندے تو نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ آواز اللہ دے رہا ہے، ایک طرف دنیا آواز دے رہی ہے نہیں گناہ کی طرف آؤ۔ اب آزمائش ہے، اب مومن وہ ہے جو اس آزمائش میں اللہ کی راہ میں پختگی کے ساتھ چلے۔ اب بات کی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب مومن وہ ہے، اللہ نے قرآن میں تو مومن اور منافق نہیں، اللہ نے کہا ہے پاک اور ناپاک۔ کیا کہا ہے؟ اب یہ سمجھ لیں جو آزمائش کے وقت اللہ کی راہ سے متزلزل ہو گیا، بھٹک گیا اور گناہ کی طرف گیا، اور آزمائش تھی لیکن وہ اس پر نہ چل سکا، تو وہ سمجھ لیں وہ ناپاک کی لسٹ میں ہے، اور جو اس آزمائش کے باوجود اللہ کی راہ پہ چلتا رہا وہ پاک ہے اور مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید کا پیغام، یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے قرآن آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ پاک تب تک تمہیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑے گا جب تک مومن اور منافقین میں فرق واضح نہ کر لے، اور اس کے لیے اللہ پاک آزمائشیں بھیجتا ہے۔